اسی طرح میزبان کے کچھ اور بھی آداب ہیں۔ ایک ادب یہ ہے، کتابوں میں علماء نے لکھا کہ میزبان کو چاہیے کہ مہمان کے سامنے اپنے خادم کو نہ ڈانٹا کرے۔ ایسا نہ ہو کہ مہمان کے دل میں یہ بات پیدا ہو جائے، چڑچڑا آدمی ہے، ابھی اس کی باری ہے، تھوڑی دیر میں کہ میرا نمبر نہ لگ جائے، تو اس کے سامنے یہ کام نہ کرے۔ اور ایک ادب یہ بتایا کہ جب کھانا کھا چکے تو اب میزبان زیادہ نہ روکے اور مہمان زیادہ نہ رکے۔ نبی علیہ السلام کے گھر میں ایک دفعہ دعوت تھی ولیمے کی، لوگوں نے کھانا کھا لیا، اب وہ آپس میں بات چیت میں لگ گئے۔ نبی علیہ السلام کو سے پریشانی ہو رہی تھی، لیکن مہمان تھے، زبان سے کہنا آپ کو اچھا نہیں لگ رہا تھا، اکرام میں آپ خاموش تھے، اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرما دیا کہ ان کو کہو چلے جائیں۔ تو جب کھانا کھا لیا تو بہتر یہی ہے کہ اب دونوں طرف سے اصرار نہ ہو، مہمان بھی جانے کی کرے، میزبان بھی بھیجنے کی کرے، لیکن ادب آداب کے ساتھ۔ ہاں بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ ہماری سیٹنگ ہی ایسی کہ جی کھانا کے بعد 2 گھنٹے بیٹھنا ہے جی، جیسے ہمارے معاشرے میں کئی ایسی چیزیں ہیں، تو اگر پہلے سے چیزیں طے ہوں اور دونوں طرف کے لوگوں کو معلوم ہے کہ بھئی ہم نے بیٹھنا ہے، تو اس بیٹھنے میں منع نہیں ہے، وہ ٹھیک ہے۔ لیکن اس بیٹھنے کی بات ہو رہی ہے کہ بھئی اب ایک آدمی نے سونا ہے، اس کی عادت ہے تہجد میں اٹھنے کی، یا اس کے مطالعے کی عادت ہے، یا اس کا کوئی اور کام ہے، اور ہماری وجہ سے وہ ڈسٹرب ہو رہا ہے، تو یہ چیز مناسب نہیں۔ اور میزبان بھی مناسب طریقے سے کہہ دے تو یہ بھی، اس کی بھی گنجائش موجود ہے۔ اور ایک سنت اور یہ ہے، میزبان مہمان کو دروازے تک، حتی الباب، دروازے تک چھوڑنے کے لیے جائے، باب الدار، گھر کے دروازے تک، جب وہ رخصت ہو رہا ہو تو دروازے تک چھوڑ کے جانا، یہ بھی سنت ہے۔ اسی طریقے سے میزبان کے ہاتھ دھلانا، آج تو خیر ہمارے اندر ایسے اخلاق نہیں رہے، اور بس ہم اشارہ کر دیتے ہیں جی وہ ٹوائلٹ ہے وہاں چلے جائیے، وہاں واش روم میں پانی بھی ہے اور صابن بھی ہے اور تولیہ بھی ہے، تو نہ ہونے سے تو یہ بہت اچھا ہے، لیکن ہونا یہ چاہیے کہ گھروں کے اندر نا ایک برتن ہو اور ایک ڈونگا ہو، 2 چیزیں ہوں کہ بھئی اس میں ہاتھ دھلوائے جائے۔ کئی ایسی شادیاں یا دعوتوں میں جانا ہوا، کھانے سے پہلے یا کھانے کے بعد ہاتھ دھونے کا اہتمام سرے سے ہی نہیں ہے، یہ تو بڑا ظلم ہے، یہ تو بہت ہی آگے خرابی کی بات ہے۔ ہاتھ دھو کے کھانا اور کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھونا، یہ دونوں سنتیں ہیں، تو اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ وما انا من المتکلفین، قرآن مجید کی آیت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ تکلف اچھی چیز نہیں ہے، تکلف میں ہے تکلیف سراسر، تکلف میں ہے تکلیف سراسر، اچھے ہیں وہ لوگ جو تکلف نہیں کرتے۔ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے تکلف ہی ہے، تکلف نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کسی کے ہاں کوئی مہمان جائے، اب مہمان کو چاہیے کہ وہ اپنی جو صحیح پوزیشن اس وقت کی ہے اس کا بے تکلف اظہار کر دے۔ مثلا اس کو بھوک بہت شدید لگی ہوئی ہے کہ بھئی مجھے کھانا کھانا ہے، مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، یا بھوک نہیں لگی ہوئی، کہیں سے کھانا کھا کے آیا ہے، اب آئے اور بتا دے کہ بھئی مجھے اس وقت کھانا بالکل نہیں کھانا، بالکل اس وقت تقاضا نہیں ہے، بھوک نہیں ہے۔ اب لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کوئی بری بات ہے، یہ بری بات نہیں ہے، یہ تو جائز چیز ہے، آداب میں لکھی ہے۔ اب اس میں دونوں پہلو ہیں، دیکھیں ایک آدمی آیا، اسے بھوک لگی ہوئی ہے، اس نے نہیں بتایا، میزبان کے ذہن میں جی رات کو بھی کھانا کھانے کے وقت میں 2 گھنٹے پڑیں، میں 2 گھنٹے بعد ہی لگاؤں گا، اب یہ بھوک سے پریشان، کیونکہ دونوں طرف اطلاع تو نہیں ہے۔ یا کبھی مہمان آیا، اسے بھوک بالکل نہیں لگی، ابھی کھانا کھا کے آیا کہیں سے اور اس نے بتایا نہیں، اور ادھر میزبان نے جا کے بیوی کو کہا کھانا لاؤ، اور وہ جا کے کھانا لگا دیا، کھانا لگا، جی میں نے تو بھی کھانا کھا کے 10 منٹ پہلے تو کھانا کھایا، ابھی کدھر سے میں کھا کے تو بھوک لگ، اب اس کو تکلیف۔ تو دونوں طرف کے لوگ اگر بات کو واضح کر دیں اور معاملہ کلیئر ہو جائے، دونوں طرف کے لوگ مطمئن۔ اسی طرح مہمان اگر کہیں جا رہا ہو، اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اوروں کو بھی کہے جی میں جا رہا ہوں تم بھی ادھر آ جانا، یہ بات بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ دوسری بات، 4 آدمیوں کو بلایا جی بھئی آپ آ جائیں، 4 آدمی ساتھ ہوں، میں لے کے 10-20 کو پہنچ جاؤں، یہ بھی غلط۔ اسی طرح مہمان اگر کسی کے یہاں ٹھہرا ہوا ہو اور اس نے کہیں ملنے کسی سے جانا ہو، تو وہ میزبان کو اطلاع دے کے جائے بھی فلانی جگہ جا رہا ہوں اور مجھے امید ہے انشاءاللہ میں اتنی دیر تک واپس آ جاؤں گا۔ ایسا نہ ہو کہ وہ بغیر بتائے چلا جائے، پیچھے سے میزبان پریشان ہو کہ گھر والے پریشان ہو۔ مہمان کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ گھر کی چیزوں کو مس یوز نہ کرے، جو چیز اس کے استعمال میں آ رہی ہے، ضرورت کی ہے، اجازت کے ساتھ استعمال کرے اور صحیح طریقے سے ترتیب پہ رکھے، اپنی طرف سے سیٹنگ کو چینج مت کرے۔ اور اسی طرح وہ کوئی خط پڑا ہوا ہے، کوئی لیٹر ہے، کوئی ڈاکومنٹ پڑا ہوا ہے، اس کو پڑھنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ اپنے کام سے کام رکھے اور باقی چیزوں کے اندر تجسس نہ کرے۔ اسی طرح مہمان کو چاہیے کہ میزبان کے خادم کے اوپر احکامات نہ ڈالے، اس کو حکم نہ چلائے۔ اور اسی طرح جو میزبان کھانا کھلاتے ہوئے احسان جتلائے، اس کا چاہے کھانا نہ کھائے، باہر چلا جائے۔
اصل میں تو میزبان کو احسان ماننا چاہیے کہ جناب آپ کا احسان ہے کہ آپ میرے یہاں آئے ہیں. تو یہ شریعت کے اندر باتیں ہیں، تو انسان اچھے طریقے سے ان کے اوپر عمل کرے تو بہت زیادہ برکتیں اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں.